ایک دفعہ 3 ڈاکو رات کو ڈاکہ ڈالنے کے لیے ایک گھر میں گئے۔ جب وہ اس گھر کے ایک کمرے میں داخل ہوئے تو 3 خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکیاں سو رہی تھیں۔ جب ڈاکوؤں نے ان کو اکیلے دیکھا تو ان کے دل میں شیطان نے شیطانگی پیدا کر دی اور انہوں نے ان تینوں لڑکیوں کے ساتھ اس کمرے میں زبردستی زنا کرنا شروع کر دیا۔ اس کمرے میں اندھیرا اتنا تھا کہ ان تینوں لڑکیوں کو ان لوگوں کی شکل کی پہچان نہ ہوئی، اور وہ تینوں ڈاکو بھی لڑکیوں کی شکل کو نہ دیکھ سکے۔ تینوں بہنوں سے زبردستی زنا کر کے وہ ڈاکو وہاں سے چلے گئے۔ چند دنوں بعد وہ تینوں ڈاکو ایک گلی میں سے گزر رہے تھے۔ جس گلی میں مسجد تھی اس مسجد میں امام صاحب تقریر فرما رہے تھے کہ زنا انسان پر ایسا قرض ہے جو انسان کو ہر حالت میں ادا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر کوئی انسان اللہ کے دروازے پر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے قرض کو زائل کر دیتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے۔ امام صاحب کی یہ بات ان تینوں کے دل کو جا لگی، کیونکہ وہ تینوں بھی اکلوتی بہنوں کے بھائی تھے۔ ان تینوں نے کہا، اگر ہماری بہنوں کو کسی نامحرم نے ہاتھ بھی لگایا تو ہم اس کی جان نکال دیں گے۔ تو دوسرے نے کہا کہ جو قرض ہم پر ہے وہ ہمیں ہر حالت میں اتارنا پڑے گا۔ تیسرے نے کہا، گناہ ہم نے کیا ہے اور سزا تو ہماری معصوم بہنوں کو بھگتنی پڑے گی۔ ایسے بھائی کے زندہ رہنے سے تو اچھا ہے کہ وہ پانی میں ڈوب کر مر جائے۔ اب تینوں کو اپنے گناہ کا احساس ہو گیا اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اس کی تلافی کیسے کی جائے۔ وہ تینوں اس گلی میں پشیمان ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر ایک نے کہا، امام صاحب کے پاس جا کر مدد لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مسجد کے اندر داخل ہوئے اور امام صاحب کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ امام صاحب نے کہا، میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے، اگر وہ معاف کرنے پر آئے تو 100 قتل کرنے والوں کو بھی معاف کر دیتا ہے، لیکن اگر پکڑنے لگے تو ایک ریشم کے دھاگے جتنے گناہ سے بھی پکڑ لیتا ہے، لیکن اگر تم سچے دل سے اس کے دروازے پر توبہ کرتے ہو تو غفور الرحیم تمہیں ضرور معاف فرما دے گا، لیکن میرا رب اس وقت تمہیں معاف نہیں کرے گا جب تک وہ 3 لڑکیاں تمہیں معاف نہیں کریں گی۔ وہ لڑکیوں کی طرف چل پڑے۔ چلتے چلتے وہ ان تینوں لڑکیوں کے گھر میں پہنچ گئے۔ جب وہ تینوں ڈاکو وہاں پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بہن باہر آئی اور دروازہ کھولا اور پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تو ان تینوں میں سے ایک نے کہا، ایک ضروری کام تھا جس کو پورا کیے بنا ہمیں سکون نہیں آ رہا۔ ان کی باتوں سے اس لڑکی کو تسلی ملی اور وہ تینوں کو اندر لے گئی۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو باقی 2 بہنیں رو رہی تھی، تو انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو اور کیا تمہارے ماں باپ نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک بزرگ باپ تھا، ایک رات وہ کسی کام سے باہر گیا تو 3 ڈاکوؤں نے ہم پر حملہ کر دیا اور ہم تینوں کو اکیلا پا کر ہمارے ساتھ زبردستی کی، اور جب یہ خبر ہمارے بوڑھے باپ نے سنی تو وہ یہ بات برداشت نہ کر سکا اور وہ اسی وقت اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک بولا کہ تم ان تینوں آدمیوں کو جانتی ہو جنہوں نے تمہارے ساتھ یہ ظلم کیا؟ تو ان تینوں نے کہا، اندھیرے کمرے میں جب انہوں نے ہم سے زبردستی زنا کیا تو ہم ان کی شکل نہ پہچان سکی، اگر آج وہ ہمارے سامنے آ جائیں اور ہم ان کو پہچان لیں تو ہم ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے پیٹ میں پلتے ہوئے ان کے بچوں کو بھی قتل کر دیں گے، کیونکہ جن کے نامعلوم باپ کا کردار ایسا تھا تو بڑے ہو کر وہ بہت بڑے مجرم بنیں گے۔ یہ سن کر ان تینوں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ اس رات تم سے زبردستی زنا کرنے والے ہم تینوں تھے۔ یہ سن کر ان تینوں کے پیروں تلے زمین نکل گئی، اور ایک بہن نے ایک خنجر اٹھایا اور ایک ڈاکو کی گردن پر رکھ دیا اور کہا کہ تمہاری وجہ سے ہم نے اپنے بوڑھے باپ کو کھو دیا اور ہمارے کردار کو تم نے خاک میں ملا دیا، اب تمہارا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔
تو دوسرے نے کہا کہ واقعی ہم سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، لیکن ہم اس کی تلافی کرنے کے لیے ہی تمہارے پاس آئے ہیں۔ اگر اپنے گناہ کی توبہ نہ کرتے تو ہم دوبارہ اس گھر میں کیوں آتے اور اپنے گناہ کے بارے میں بھلا تم کو کیوں بتاتے؟ یہ سن کر اس نے کہا کہ تم اپنی غلطی کی اصلاح کیسے کر سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ تم تینوں بہنوں سے شادی کریں گے اور اسی طرح ہم اپنے بچے کو ایک باپ کا نام دیں گے۔ پھر وہ لڑکیاں بھی ان کی اس بات پر رضامند ہو گئی اور ان سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ لیکن تھوڑی دیر بعد ان ڈاکوؤں میں سے ایک ڈاکو نے کہا کہ ہم نہیں جانتے کہ ہم میں سے کس ڈاکو کا کس لڑکی کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے۔ یہ بات سن کر سب پشیمان ہو گئے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد انہوں نے کہا ہم امام مسجد کے پاس چلتے ہیں اور انہی سے اس مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ پھر ایک نے کہا کہ ہم امام صاحب کو یہاں بلا لیتے ہیں، اور ان دونوں نے اس کی بات پر اتفاق کر لیا۔ پھر ایک ڈاکو امام صاحب کو لے کر حاضر ہوا اور امام صاحب کو تمام صورتحال سے آگاہ کیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد امام صاحب نے ان تینوں ڈاکوؤں کو ایک لائن میں کھڑا کر دیا اور پھر ایک لڑکی کو کہا کہ تم ان تینوں کے سینے سے ناک لگا کر خوشبو سونگھو، کیونکہ جب تم ان تینوں کے قریب جاؤ گی تو تمہیں ایک عجیب و غریب خوشبو محسوس ہوگی، کیونکہ ہر مسلمان چاہے جتنا ہی کیوں نہ گنہگار ہو، اور اگر اس نے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہو تو اس کے جسم سے ایک عجیب و غریب خوشبو نکلتی ہے، اور وہ خوشبو ہر ایک میں مختلف ہوتی ہے، اور جب تم ان تینوں میں سے خوشبو سونگھو گی تمہیں محسوس ہوگا کہ اس دن کون سا ڈاکو تمہارے قریب آیا تھا۔ یہ سن کر وہ تینوں بڑے حیران ہوئے، اور پھر ایک لڑکی تینوں کے قریب گئی اور خوشبو سونگھنے کے بعد کہا کہ امام صاحب مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس رات یہی نوجوان میرے قریب آیا تھا۔ پھر امام صاحب نے اس لڑکی اور لڑکے کو علیحدہ بٹھا دیا اور پھر دوسری لڑکی کو کہا کہ ان دونوں میں سے چیک کرو اور پھر بتاؤ کہ ان میں سے کون سا شخص تھا جو تمہارے قریب آیا تھا۔ پھر اس لڑکی نے خوشبو سونگھی تو کہا امام صاحب یہ دوسرا آدمی ہے جس کے خوشبو آ رہی ہے تو اس رات زبردستی کرتے وقت اس کے جسم سے آتی تھی۔ امام صاحب نے اس کو بھی علیحدہ بٹھا دیا اور پھر تیسری لڑکی کو کہا کہ آخری نوجوان تمہارا گنہگار ہے۔ امام صاحب کی عقل مندی کو دیکھ کر وہ سب بڑے متاثر ہوئے۔ پھر امام مسجد نے ان تینوں کا نکاح پڑھا دیا اور تینوں اپنی غلطی کی تلافی کر کے ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے، اور جب 1 سال بعد تینوں کے بچے پیدا ہوئے تو ان کی شکلیں اپنے اپنے باپ پر تھی۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔